میرا نام سمیر ہے۔ ہمیشہ سے ہی میری ایک کمزوری تھی اور وہ تھی لڑکی۔ رنگ میرا سفید، ہائٹ 5 فٹ 6 انچ، عمر 20 سال، ایک ہی بھائی تھا۔ میرا نام کاشف، رنگ سانولا، ہائٹ 5 فٹ 9 انچ، عمر 28 سال، شادی شدہ۔ بھابھی کا نام ہرین، رنگ سفید، ہائٹ 5 فٹ 8 انچ، بھائی کے ساتھ لو میرج۔ میرے اماں اب یورپ میں رہتے ہیں۔ کاروبار کی وجہ سے بھائی پاکستان کے کاروبار کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ میں بھائی کے ساتھ ہی پاکستان میں رہتا ہوں۔ ہرین میری بھابھی ہونے کے ساتھ ساتھ میری بہت اچھی دوست بھی تھی۔ میری تمام مختصر دورانیے کی لو اسٹوریز میں ان سے شیئر کرتا تھا۔ وہ ایک دوست کی طرح میری باتیں سنتی، پھر بھابھی ہونے کے ناطے کبھی کبھی پیار سے ڈانٹ بھی دیتی اور میرے کان کھینچ کر کہہ دیتی کہ سمیر، اپنی اسٹڈیز پر دھیان دو، جو تم کرتے ہو یہ زندگی نہیں ہے۔ لڑکیوں کے چکر میں اپنے پرائے کی پہچان ہی بھول گیا تھا۔ بھابھی کی جو کہ میری کلاس فیلو تھی، اس کو میں اپنی مختصر دورانیے کی محبت کے احسار میں لے لیا۔ پھر جب میں نے اسے 2-3 ماہ بعد چھوڑ دیا تو اس نے بھابھی کو سب کچھ بتا دیا اور یوں میں نے ایک اچھے دوست کو کھو دیا۔ اچھے دوست مطلب بھابھی کو۔ اس دن کے بعد بھابھی نے کبھی بھی مجھ سے بات نہ کی۔ وہ مجھے دیکھتی تو ان کے چہرے پر مجھے نفرت کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا۔ بھابھی ڈاکٹر تھی اور اپنا پرائیویٹ کلینک رن کر رہی تھی۔ بھائی اور میری محبت مثالی تھی۔ میری زیادہ زندگی بھائی کے ساتھ گزری تھی۔ بھائی نے ایک بھائی نہیں بلکہ ایک باپ کی طرح میرا خیال رکھا، اس لیے میں نے بھی بھائی کو باپ جتنی عزت دیتا تھا۔ بھائی میں صرف ایک بری عادت تھی، وہ تھی غصے کی۔ ایک بار بھائی نے گولف کھیلتے ہوئے اپنے پارٹنرز کو تھپڑ دے مارا۔ یہ تھپڑ اس کے منہ پر نہیں، اس کے دل پر جا پڑا۔ دل پہ لگی چوٹ بھلائے نہیں بھولتی۔ بھابھی نے غصہ اتر جانے پر اپنے پارٹنر حمید سے سوری بھی کیا۔ حمید نے انہیں دل سے معاف نہیں کیا۔ شاید سردیوں کا موسم تھا۔ ایک رات قریب 1 بجے میرے روم کے ڈور پر دستک ہوئی۔ میں نیند سے اٹھا اور جا کر ڈور اوپن کیا تو سامنے بھائی کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر مجھے خاموش کا اشارہ کیا اور دوسرے ہاتھ سے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ میں حیرت اور پریشانی میں ڈوبا، آدھا سویا آدھا جاگا، بھائی کے پیچھے چل رہا تھا۔ پھر لو سے مجھے چیخوں کی آواز آنے لگی۔ اتنے میں بھائی کے پیچھے ان کے روم میں داخل ہو گیا۔ بھابھی ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں LED کے سامنے کھڑی CCTV کیمروں کی مدد سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ پریشانی ان کے چہرے پر نمایاں تھی۔ بھائی نے جلدی مجھے حالات سے آگاہ کیا۔ ان کے پارٹنر اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ باہر آئے۔ اس نے پہلے ہمارے گارڈز کو چکر دے کر اندر آنے کی کوشش کی۔ جب میں نے اس کی نیت کو پہچان کر منع کیا تو وہ واپس چلے گیا، پر وہ اصل میں گیا نہیں، بلکہ اس نے تھوڑی دیر بعد ہمارے بنگلو کے چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کر دیا۔ ابھی ہمارے تقریباً سارے گارڈ مارے جا چکے ہیں۔ یہ سب سن کر اور دیکھ کر میرا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ میں نے بھائی سے کہا، بھائی یہ تو میرے سامنے مچھر ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، آپ مجھے اجازت دیں۔ بھائی نے مجھے ایک تھپڑ دے مارا اور کہا، قاتل بننا ہے یا انسان؟ ان کے تھپڑ سے میں ہوش کی دنیا میں واپس آیا اور بولے، میری بات غور سے سنو۔ میرے روم میں جو خفیہ جگہ ہے چھپنے کے لیے، تم اور تمہاری بھابھی وہاں چھپ جاؤ، باقی اس حمید کو میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ میں نے اور بھابھی نے احتجاج کیا۔ بھابھی نے ہم دونوں کو ڈانٹ دیا۔ بھائی نے غصے میں کہا، کچھ نہیں تھا، مجھے اس مچھر کو میں ابھی کچل دیتا ہوں۔ پھر نہیں رہا۔ پھر بھائی نے جلدی سے اپنے روم میں لگی اپنی اور بھابھی کی ایک لمبی سی تصویر کو دبا دیا تو وہ تصویر ایک دروازے کے مانند اندر کی طرف کھلتی جاتی تھی۔ یہ ایک چھوٹی سی چھپنے کی جگہ تھی جہاں 2 لوگ بہت ہی مشکل سے کھڑے ہو سکتے تھے۔ اندر کی معمولی سی روشنی تھی جو ایک چھوٹے سے روشن دان سے آ رہی تھی۔ میں پھر بھائی سے کہا کہ میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا تو بھابھی نے مجھے اندر کی طرف دھکا دیتے ہوئے کہا کہ فکر مت کرو، مجھے کچھ نہیں ہوگا، جب تک میں نہ کہوں باہر نہیں آنا اور اپنی بھابھی کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر بھائی نے بھابھی کو اندر دھکیل دیا اور دروازہ مطلب تصویر بند کر دی۔ کچھ ہی پلوں میں ہمیں گھر کا داخلی دروازہ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ دروازہ ٹوٹنے کی آواز سے میرے اندر ایک خوف سا پیدا ہوا۔ شاید میں باہر ہوتا تو کبھی نہ ڈرتا، پھر اندر چھپ جانے کی وجہ سے خوف نے میرے اندر انگڑائی لی۔ بھاری قدموں کی آوازیں میرے کانوں سے ٹکرائی، آوازوں اور نزدیک آتی جا رہی۔ پھر اس حمید کی آواز سنائی دی، یہاں تو کاشف صاحب بہت غصہ ہے نا، آپ میں چلیں دیکھتے ہیں آج آپ کو کتنا غصہ آتا ہے۔ پھر اس نے کسی کو کہا کہ باقی گھر چیک کرو، پھر کسی کے روم سے باہر جانے اور تھوڑی دیر بعد اندر آنے کی آواز آئی۔ سر باقی گھر خالی ہے، بھائی غصے میں بولے، مجھے تم
سے اس حرکت کی امید نہیں تھی۔ حمید شیطانیت بھرے لہجے میں بولا، چلو نہیں تھی اب تو ہو گئی ہے نا، اپنی بیوی اور بھائی کو کہاں چھپایا ہے، خیر چھوڑو، جہاں بھی ہوں گے مجھے کیا، اسے باندھو رسی کے ساتھ۔ جس جگہ ہم چھپے ہوئے تھے وہاں کا منظر کچھ یوں تھا کہ ہم بمشکل اسی تنگ سی جگہ پر کھڑا ہوا تھا اور میرے آگے بمشکل بھابھی کھڑی تھی۔ جگہ اتنی تنگ تھی کہ ہم دونوں ایک دوسرے میں پھنسے تھے، ایک دوسرے سے چپکے کھڑے تھے۔ بھابھی میرے ساتھ چپکی ہوئی تھی، سر سے پاؤں تک ہم ایک دوسرے میں دھسے ہوئے تھے۔ میں اپنے بھائی سے بے پناہ محبت کرتا تھا، پر باہر بھائی پہ مکوں کی بارش شروع ہو چکی تھی۔ حمید بھائی سے ان کی ساری جائیداد اپنے نام کرنے کا تقاضا کر رہا تھا۔ بھائی کی چیخ ہمارے کانوں کو چھو رہی تھی۔ بھابھی کی ہلکی ہلکی رونی سی سسکیاں مجھے سنائی دی تو وہ رو رہی تھی۔ بھابھی بہت خوبصورت تھی، آئیڈیل ہائٹ، پیارے لمبے گھنے بال، پیاری جھیل سی گہری بڑی بڑی آنکھیں، سفید رنگ بھرا جسم۔ اچانک باہر سے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آوازیں آنے لگی۔ کسی زخمی گارڈ جسے حمید وغیرہ مرا ہوا تھا سمجھ آئے تھے، اس نے پولیس کو بلا لیا تھا۔ کچھ دیر مزاحمت کے بعد حمید اور اس کی گارڈ کو گرفتار کر لیا۔ ہمیں جب اندر سے بھائی نے باہر نکالا تو بھابھی دوڑتی ہوئی بھائی سے چپک گئی۔ پتہ نہیں کیوں ایک عجیب سی جلن جیسے مجھے چھوتے ہوئے گزر سی گئی۔ پتہ نہیں کیوں ایک آنکھ سی میرے سینے میں چند پلوں کے لیے لگ گئی۔ پتہ نہیں کیوں میں زندہ لاش بن گیا۔ اپنی بھابھی کے سر پہ میں ہر وقت کھویا سا رہنے لگا۔ ان کی گہری گہری آنکھیں مجھے سونے نہیں دیتی تھی، ان کا سراپا ہر وقت میری روح کے آر پار سا ہونے لگا۔ دوسری جانب بھابھی کی مجھ سے نفرت کا یہ عالم تھا کہ وہ اب تو میری جانب دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ میں نے اپنے تمام افیئرز ختم کر دیے تھے، مجھے حریم بھابھی کے سوا کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ میرا زیادہ تر وقت گھر میں گزرنے لگا تاکہ زیادہ سے زیادہ اپنی بھابھی کا دیدار کر سکوں۔ 2 ماہ گزر گئے، اس بات کو بھابھی سے میری محبت اب ہر حد پار کرنے کے لیے تیار تھی۔ ایک دن صبح کے وقت جب میں اور بھابھی گھر پر اکیلے تھے تو میں نے ہمت کر کے انہیں کہا کہ میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، مجھے تم جیسے گھٹیا انسان سے بات نہیں کرنی۔ میرے دل میں جیسے ہی اس نے خنجر کھونپ دیا ہو۔ میں تھا کہ ان سے اتنی محبت کرتا تھا اور وہ تھی کہ اتنی سرد موری۔ یہ کہہ کر وہ اپنے روم کی طرف جانے لگی تو میں نے اپنی بے جان ہوئی ٹانگوں پہ بامشکل کھڑے ہوتے ہوئے کہا کہ اس دن جو ہمارے بیچ ہوا ہے وہ سب میں بھائی کو بتا دوں گا اور کہوں گا کہ آپ نے اس سب میں میرا ساتھ دیا تھا۔ آپ کو بس ایک بار رات کو میرے روم میں ہے، آپ کے پاس صرف 3 دن کا وقت ہے فیصلہ کرنے کو۔ یہ سنتے ہی بھابھی آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑی، تم سے نیچ گھٹیا شخص سے آج تک نہیں دیکھا۔ کبھی تم نے اپنے بھائی کے بارے میں نہیں سوچا، وہ تم سے کتنا پیار کرتا ہے اور تم انسان نہیں حیوان ہو۔ میری بہن کی زندگی بھی تم نے برباد کی، میری بہن کو چھوڑ دو، تم تو بھائی کے نہیں ہو سکے۔ بھابھی بولتی چلی گئی اور میں ایک گدھے کی مانند ذلیل ہوتا گیا۔ آخر میں نے بھی ان کے غصے سے بھری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ صرف 3 دن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی کہ میں اپنے روم میں آ گیا۔ اتنی بڑی بات تو میں کر آیا تھا پر میرے جسم میں جان ہی نکلی ہوئی تھی، میں بے جان سا ہوا بیڈ پر گر گیا۔ اگر بھابھی نے بھائی کو یہ سب بتا دیا تو کیا ہوگا؟ میں تو اماں ابا بھائی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ یہ سوچ کے اور بھابھی کی ذلت آمیز باتیں سن کر میں نے اپنے آپ کو بہت گہرا محسوس کیا۔ میں بیڈ سے اٹھا اور غصے میں دیوار پر مکے مارنے لگا، پھر تھک کے روم میں پڑے صوفے پہ گر گیا۔ بھابھی کا سراپا آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ رات کو بیڈ پر لیٹ میں کروٹیں بدل رہا تھا اور انتظار میں تھا کہ شاید بھابھی آ جائیں تو وہ نہیں آئیں۔ 2 دن میں راتوں کو جاگ کر ان کا انتظار کرتا رہا اور اب وہ آئیں گی پر وہ نہیں آئی۔ تیسرے دن رات کو میں نے 12 بجے انہیں موبائل پر میسج کیا، اگر آج نہ آئی تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنی ہستی بستی زندگی کی تباہی کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ میرا جسم تپنا شروع ہو گیا، ایک عجیب سی بے چینی سینے میں بھر آئی۔ آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ میرے روم کے ڈور پہ بہت ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے روم کا ڈور اوپن کیا تو سامنے بھابھی کھڑی تھی، ان کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ وہ ایک ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس تھی اور ایک شال سے انہوں نے اپنے جسم کو ڈھانپا ہوا تھا۔ میں ایک سائڈ پہ ہوا اور وہ روم میں داخل ہو کے میرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے ڈور
کو بند کیا اور اپنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، انہیں دیکھتا رہا اور وہ غصے میں زمین کی جانب دیکھتی رہی۔ میں نے ان سے کہا کہ یہاں آئیں نہ، وہ نہیں آئیں۔ پھر میں نے پھر سے کہا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی میرے ساتھ بیڈ پہ بیٹھی، ہاتھوں میں لیا۔ ان کے ہاتھ بے جان تھے۔ میں نے ان کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کے اپنے ہونٹوں پر لگانا چاہا۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کر لیے اور متواتر زمین کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں ان کی بالکل قریب ہوا کے بیٹھ گیا۔ ہم دونوں کی ٹانگیں زمین کو ٹچ کر رہی تھیں۔ میری دائیں تھائی ان کی بائیں تھائی سے ہلکے سے ٹکرا رہی تھی۔ میں نے آگے ہو کر ان کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ دوسری طرف کر لیے۔